منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111۔ سورۃ الانعام کا 14واں رکوع اور 8ویں پارے کا پہلا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ حضرت علامہ شیخ ابن جریر علیہ رحمہ کا قول ہے، یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو مذاق اڑایا کرتے تھے اور استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے مردوں کو اٹھا لائیے، جو ہمارے مردے قبروں میں ہیں ان کو زندہ کریں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ جو فرماتے ہیں یہ حق ہے یا نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی کے عذاب میں گرفتار ہوگا، تو ہمارے مردوں نے ساری زندگی شرک کیا، تو انہیں زندہ کریں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور فرشتے دکھائیے ہمیں جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، آپ ہمارے سامنے اللہ کو لے کر آئیں اور اللہ یہ فرمائے کہ میں نے ان کو بھیجا ہے تو ہم مانیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان کی طرف فرشتے، ملائکہ فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، موتا مانے مردے، اور کلمہ کے معنی کلام کرتے، اور ان سے مردے کلام کرتے، باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، یہ شقی اور بدبخت ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا، اس کی مشیت جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ جو اس کے علم میں اہل سعادت ہیں وہ ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، یعنی جو سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے سعادت لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ہاں لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں، وہ نشانیاں بلکہ اس سے زیادہ دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ نشانی دکھانا اسے فائدہ دیتا ہے جس پر حق واضح نہ ہوا ہو، اور جس شخص پر حق واضح ہو گیا اور وہ ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، پھر اسے کوئی نشانی دکھانے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ،
ہزاروں معجزات آپ نے ظاہر کیے. قرآن مجید فرقان حمید کی ہزاروں آیتیں ہیں اور ہر آیت معجزہ ہے. سورج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے واپس پلٹ گیا. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جانوروں نے کلام کیا. کنکریاں کلمہ پڑھنے لگیں. ان کے اشارے پر درخت چل کر آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے معجزات دکھائے، لیکن پھر بھی جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہ لائے. اللہ تعالی ہمیں اہل سعادت میں سے بنائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں آدمیوں اور جنات میں سے شیطان. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، ایسے دشمن جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے اور جنات میں سے. یہاں پہ یہ فرمایا گیا شیاطین الانس والجن، یعنی شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. جو سرکش جنات ہیں وہ شیاطین ہیں، اور انسانوں میں جو سرکش انسان ہیں وہ شیاطین ہیں. جو گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی، عیسائی، ہندو، یہ سارے انسانی شیطان ہیں. جو دین کی راہ سے روکنے والے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ انسانی شیطان ہیں. یوحی بعضهم الی بعض، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے. زخرف القول، بناوٹ کی بات. بناوٹ کی بات سے مراد ہے وسوسے، فریب کی باتیں جس سے لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے، تاکہ اس کے محنت پر صابر رہنے سے ظاہر ہو جائے کہ یہ ثواب پانے والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شیاطین ہلاک کر دیے جاتے اور یہ بہکا ہی نہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا امتحان لیا، اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق پر قائم رہتے ہیں اور کسی کے بہکانے سے بہکانے میں آتے نہیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو. اللہ انہیں بدلہ دے گا، ذلیل و رسوا کرے گا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ اس بناوٹ کی بات کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں. یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں، بناوٹ کی باتیں ڈالتے ہیں، اس سے ان لوگوں کے دل جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں انسانی شیطان کبھی جدت کا نام لے کر دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آپ کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں، یہ پردہ تو دقیانوسی سوچ ہے، اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا دین ہے، پورے قرآن میں کہیں پردے کا ذکر ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں جگہ جگہ پردے کا حکم دیا گیا. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ اسے پسند کریں، وہ لوگ پسند کریں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایسے وسوسوں کو، شیطانی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں.
وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے تاکہ وہ گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے۔ تو مومن شیطانی باتیں سن کر اور ایمان پر مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں، خوب گناہ کماتے ہیں، اور خوب ان کے دل ایسی باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے اور اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کریں، ایک حکم بنائیں، ایک ثالث بنائیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا اور معجزات مجھے عطا کیے، قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، تم عاجز ہو گئے، اور اس سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں حق پر ہوں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ مفصلہ وہ کتاب جس کی تفصیل بیان کی گئی، اور اس کی تفصیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آیتیں واضح بیان کی گئیں، یعنی قرآن شریف تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، جس میں امر بھی ہے، نیکی کا حکم بھی ہے، نہیں بھی ہے، برائی سے روکا بھی گیا ہے، وعدہ بھی ہے، جنت کے وعدے ہیں نیک لوگوں کے لیے، وعید بھی ہے، کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے، حق اور باطل کا فیصلہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی ہے، اور کافروں کے جھوٹ کا بیان ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، انہو، بے شک یہ منزل اترا ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اترا ہے۔ کیونکہ ان کے پاس اس کی دلیلیں ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ انہوں نے معجزات دیکھے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرنے سے مخلوق عاجز ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہونا۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام پر پکا یقین رکھے اور کسی بھی معاملے میں ذرا بھی شک نہ کرے۔ دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں کہ پتہ نہیں کافر حق پر ہیں۔ مسلمان کا ایمان پر پختہ یقین ہو، اور اس بات پر پختہ یقین ہو کہ میں ہی حق پر ہوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں۔ وَتَمَّتْ، پوری ہے، کلمت ربک، تیرے رب کی بات، تیرے رب کا کلام، صدقاً، سچ میں پوری ہے،
یہ کلام سچ میں پورا ہے، وہ عدلاً اور انصاف میں پورا ہے، یعنی یہ سچا کلام ہے اور اس میں انصاف کا ذکر ہے، اس میں انصاف ہی انصاف ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالی کے کلام کو، قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ کوئی اس کی قضا کا تبدیل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے جو تقدیر مبرم حقیقی لکھی اس کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ جو فیصلہ فرمائے کوئی اس کا مقابلہ کر کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور جو اس کا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ جب کلام تام ہے تو وہ قابل نقص اور تغییر نہیں، قیامت تک تحریف اور تغییر سے محفوظ ہے۔ کسی کو قدرت نہیں کہ قرآن پاک کی تحریف کر سکے، کیونکہ اللہ تعالی اس کی حفاظت کا ضامن ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، علم والا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ سننے سے پہلے ایک سوچ اپنے اندر بیدار کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں 80 یا 85% کافر ہیں، تقریباً کہا جاتا ہے کہ 15% مسلمان ہیں، تو اکثریت کافروں کی ہوئی۔ اب 80-85% میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، دہریے بھی ہیں، بہت سارے مختلف قسم کے کفار ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی قوم ہے، تو 80-85% کافر ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے پاس طاقت بھی بہت زیادہ ہے، دولت بھی بہت زیادہ ہے، اقتدار بھی بہت زیادہ ہے، اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے۔ 15% مسلمان ہیں ایک تحقیق کے مطابق۔ اب اس 15% میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہلاتے مسلمان ہیں لیکن وہ بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، بعض کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں مگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو آپ ان 5% کو بھی نکال دیں تو بچے 10%۔ اب ان 10% میں اکثریت وہ ہے جو نمازوں سے دور ہے، نیکیوں سے دور ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہے، شریعت کے احکام سے دور ہے، اکثریت گناہوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان مسلمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان میں دیکھنا چاہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بہت قلیل ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یقیناً ہمیں انہی لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہیں اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے آئیڈیل ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جنہوں نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ لیکن عجیب سوچ ہے کہ ان کو آئیڈیل بنانے کے بجائے اکثر لوگ کہتے ہیں معاشرہ دیکھیں کس طرف جا رہا ہے، تو معاشرہ تو بے حیائی، فحاشی اور ریانی کی طرف جا رہا ہے، معاشرہ تو دین سے دور جا رہا ہے، اکثریت تو کافروں کی ہے۔ اگر اکثریت کی باتیں مانیں گے تو یہ ہمیں گمراہ کر دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ وَإِن تُطِعْ، اے سننے والے، اگر تو پیروی کرے، اکثر من فی الارض، زمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اکثر کا اگر تو کہنا مانے، یضلوک کا، تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔
کتنا واضح فرمان ہے۔ اس کے باوجود قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر صحابہ اور بزرگان دین اور اولیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور اس معاشرے میں جو صحیح العقیدہ نیک صالح مسلمان ہیں ان کی تقلید چھوڑ کر ہم فحشی اور ریانی اور بے حیائی کی طرف اور معاشرے کی خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں کہ اپنے جاہل، گمراہ، بے دین، کافر باپ داداؤں کی تقلید کرتے ہیں، بصیرت سے اور حق کو پہچاننے سے وہ محروم ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض اندازے مارتے ہیں، وہ نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، یعنی وہ صرف اندازے سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اٹکل سے، اندازوں سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوتی۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو آج آپ دیکھ لیں، جہاں شادیوں میں لوگ فارغ ہوتے ہیں تو 4 آدمی جمع ہو کر دین پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث کے دلائل تو ان کے پاس نہیں ہوتے، صرف اپنے اندازے اور اپنی عقل سے دین کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے مختلف ٹی وی چینل پر جو ہوسٹ ہوتا ہے، اینکر ہوتا ہے، دین سے بیچارہ جاہل ہوتا ہے، اور جو اس نے وہاں بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اکثر بدعقیدہ، بد مذہب ہوتے ہیں، یا اداکار اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا اگر وہ کسی دنیاوی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ دین پر مہارت نہیں رکھتے، تو ان کے سامنے دین پر بحث کی جاتی ہے اور وہ اپنے خیال سے مسئلہ بیان کرتے، میرا خیال ہے کہ یوں ہونا چاہیے۔ ارے تیرے میرے خیال سے کیا ہوگا؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کے محبوب کا حکم ہے، وہی اصل ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بہکا۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، من یضل، کون بہک گیا، کون گمراہ ہو گیا، عن سبیلی، اللہ کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت والوں کو۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت والوں میں شامل فرمائے۔ فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، یعنی جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، اور جو بغیر ذبح شرعی کے خود بخود مر گیا، یا جس پر ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیا گیا یا کسی اور غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ۔ حلت، حلال ہونا، اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے متعلق ہے۔ یعنی جانور جب اللہ کا نام اس پر لیا جاتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ یہ مشرکین کے اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے مسلمانوں پر کیا تھا کہ تم اپنا قتل کیا ہوا تو کھاتے ہو، اور جسے اللہ مار دے یعنی جو خود بخود مر جائے اسے حرام جانتے ہو۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نام کی وجہ سے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جو خود بخود مر گیا اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا، لہذا وہ حرام ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر مومن ہو، اللہ کی آیتیں مانتے ہو، تو جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا اسے کھاؤ، کھانے سے انکار نہ کرو، اسے حرام نہ سمجھو۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ،
اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا اسے کھانے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حرام اس سے کہتے ہیں جسے تفصیل سے حرام بیان کیا گیا. جس چیز پر شریعت میں حرمت کا حکم نہ ہو وہ مباح ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام نہیں قرار دیا وہ مباح ہے. اس کو حرام سمجھنا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اب ذرا تھوڑی دیر غور کریں. جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، چاہے 11ویں ہو، چاہے 12ویں ہو، چاہے تیجا ہو، چاہے 40واں ہو، چاہے برسی ہو، چاہے نیاز ہو، چاہے لنگر ہو، آپ بتائیے کہ جب بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید فقان حمید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. بعض اوقات قرآن خوانی ہوتی ہے، بعض اوقات درود السلام کی چادریں لگتی ہیں، دانے پڑے جاتے ہیں، درود شریف پڑے جاتے ہیں، بعض اوقات درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، بعض اوقات کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے اور دعا یہ کی جاتی ہے کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو عبادتیں کی اور جو کھانا حاضر ہے سب کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں 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 کو پہنچا. اب اگر 11ویں شریف ہے تو سب کے ایصال ثواب کے لیے نام لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے. اگر 6ٹھی شریف ہے تو تمام بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے نام لیے جاتے ہیں، اور خصوصاً خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا جاتا ہے. اور اگر انتظام زیادہ ہو، گوشت کی زیادہ ضرورت ہو، تو ہم کبھی بکرا لے آتے ہیں، کبھی گائے لے آتے ہیں، اسے ذبح کر لیتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ کھانا پکا کر ایصال ثواب کریں گے. مجھے بتائیے جب ذبح کرتے ہیں تو کیا غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہیں؟ نہیں. ذبح کے وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جانور ذبح کرتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ایصال ثواب ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں کو ثواب پہنچا. اب جو ایسی محفل کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اسے حرام سمجھے اور کھانے سے انکار کرے اور کہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک خنزیر کی طرح ناپاک ہے، حرام ہے، تو ایسا شخص اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے. بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. پتہ بھی ہے کہ سامنے والا اس چیز کو مانتا نہیں ہے، پھر بھی وہ ایصال ثواب کا کھانا اسے بھیجتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ منافقت کرتے ہیں، بڑے میٹھے بنتے ہیں، لے بھی لیتے ہیں اور پھر گٹر میں بہا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا کھانا خنزیر سے بدتر ہے. اور یہ تو کہتے ہیں ایسا کھانا کتے کو کھلانا بھی حرام ہے، کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے، تو اسے گٹر میں بہا دیتے ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی ایصال ثواب کی محفلوں میں انہیں دعوت کرنے کی اور کھانا ان کے گھر بھیجنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے، پھر سمجھیں. ایصال ثواب کے لیے بکرا لایا گیا، ذبح کس کے نام پر کیا گیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. دعا کس سے مانگی گئی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. وہ تو تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا. تو جب یہ حرام نہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کو بیان فرما دیا، اور یہ تو حلال ہے، اللہ کا نام لیا گیا اس پر،
پھر بھی بد نصیب کھانا کھانے سے انکار کرے اور اسے حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، یعنی جن چیزوں کو حرام کیا گیا اسے تم نہ کھانا، ہاں مجبوری میں کھا سکتے ہو، تو عند الاضطرار قدر ضرورت جائز ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور کسی آدمی کو جیل میں بند کر دیا گیا، کافروں کی جیل میں ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزر گئے، خنزیر کے گوشت کے علاوہ وہ کوئی گوشت دیتے ہی نہیں ہے۔ اب اسے یہ محسوس ہوا کہ اب میری جان نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گا، تو پھر جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت اتنا کھا لے، 1 لقمہ 2 لقمے 3 لقمے، کہ اس کی جان بچ جائے۔ اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور صرف اسی وقت کھانے کی اجازت ہے جب جان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح کسی کے سامنے شراب ہو اور پیاس سے وہ مر رہا ہو، تو جان بچانے کے لیے 1 2 گھونٹ 3 گھونٹ جتنی ضرورت ہو اتنے گھونٹ پی کر اپنی جان بچا سکتا ہے، اور ضرورت سے زائد پینا اس موقع پر بھی منع ہے اور حرام ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں، ضرور گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جہالت کی وجہ سے۔ وہ خود بھی نفس کی خواہشوں پہ چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلاتے ہیں، تو انہوں نے نفس کی خواہشات سے خود ہی کہہ دیا کہ یہ جانور حرام ہے، حالانکہ تو اس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ حرام کیسے ہوا؟ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، وہ گناہ جو ظاہر ہے، وہ باطنہ، اور وہ گناہ جو چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ لوگوں کو معلوم ہیں ہم وہ بھی چھوڑ دیں، اور جو گناہ ہم چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ ظاہر بھی پاک ہو، ذہن اور دل بھی پاک ہو، ذہنی گندگی سے بھی اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد نگاہی کو آنکھ کا زنا فرمایا۔ تو آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے۔ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ سب جسم کے اعضاء کے زنا ہیں۔ اسی طرح ایک ذہنی زنا ہوتا ہے، گندی سوچ کو دل میں، ذہن میں لانا، گندی تصاویر دیکھ کر گندی سوچ اپنے دل میں لانا۔ تو اللہ معاف فرمائے، آج موبائل نے، انٹرنیٹ نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے، ٹی وی نے اور دیگر ان چیزوں نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کر دیا۔ چہروں کا نور اڑ گیا۔ اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب صاحب نظر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ چشم پوشی فرماتے ہیں۔ ہم سوچیں جب ہم اللہ کے نیک بندے کے دربار میں جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، تو صاحب مزار تو ہماری صورت دیکھ کر جانتے ہوں گے، انہیں تو ہمارے باطن کا بھی علم ہے اللہ کی عطا سے۔ تو بندہ سچی پکی توبہ کرے اور اللہ کے حضور کل بروز قیامت شرمندہ ہونے سے بچنے کی کوشش کرے کہ آج توبہ کر لے، آج موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ان تمام چیزوں کے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ ان الذین یکسبون الاسم، وہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔
ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم اسم مانے گناہ جو گناہ کماتے ہیں یکسبون کسب کمانا یکسبون الاسم جو گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں ان کی سزا ان قریب وہ پائیں گے۔ کس جانور کو نہیں کھانا؟ وہ جس پر اللہ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام جان بوجھ کر نہ لیا گیا یا ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، جس طرح مشرکین جب جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہتے بسم اللہ والعزى، لات عزا کے نام سے۔ تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ذبح کے وقت یا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور ایسے ہی ذبح کر دیا تو وہ جانور مردار ہے، اسے کھانا منع ہے۔ ہاں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا انسان مسلمان بھول جائے تو یہ بھول معاف ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، بے شک وہ ضرور گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اِنَّ مانے بے شک، اور بے شک شیاطین لَيُوحُونَ ضرور وہ دلوں میں ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے دلوں میں، یعنی وسوسے ڈالتے ہیں اور انہیں اکساتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ یہ شیطان کے دوست اے مسلمانوں یہ تم سے لڑیں۔ تو پھر یہ شیطان کی باتوں میں آ کر تم سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم ان کا کہنا مانو اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانو یا حلال کو حرام سمجھو، انکم لمشرکون تو اس وقت تم مشرک ہو، کیونکہ دین میں اللہ کے حکم کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم قرار دینا، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔